بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا مسلمان اور آج کے مسلمان کے نزدیک شریعت پر عمل کرنے والوں کی کوئی وقعت نہیں ہے، اسلام پر چلنے والوں کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتے ہیں کہ اسلام ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ آج کا مسلمان سمجھتے ہیں کہ شریعت ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری تو ترقی ساری کی ساری رکھی ہی اسلام کے اندر ہے، رکھی ہی شریعت کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور کبھی تمہیں شکست نہیں ہو سکتی۔ یہاں گمراہ سے مراد یہاں میں ترجمہ کروں گا کہ کبھی تمہیں شکست نہیں ہو سکے گی اور کبھی تم دنیا کے اندر ذلت و رسوائی کا شکار نہیں بنو گے اور کبھی تم دنیا کے اندر تمہارے اوپر مصائب نہیں آئیں گے اور تمہارے اوپر پریشانیاں نہیں آئیں گی اور تمہارے اوپر مظالم نہیں ڈھائے جائیں گے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں آج ہمارے ساتھ ہو رہی ہیں۔ مصائب بھی ہمارے اوپر بارشوں کی طرح برس رہے ہیں اور مظالم بھی ہمارے اوپر اسی طرح ٹوٹ رہے ہیں اور تکالیف کے اندر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں اور ساری کی ساری مصیبتیں آفتیں آج ہمارے اوپر آ رہی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ ہم نے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو بھلا دیا جو میرے آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمائی تھی۔ کیا ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ذلت تمہارے قریب کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں، ایک تو اللہ کا قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کے ادا کردہ الفاظ ہیں، اور جب اللہ کا کلام ہمارے سامنے آ جاتا ہے نا، اور جب میرے رب کا کلام ہمارے پاس ہے اور جب اللہ کے الفاظ ہمارے پاس ہیں، اور پھر ہم کس طرح شکست کھا سکتے ہیں اور کیسے شکست کھا سکتے ہیں اور کس طرح ہم ذلیل و رسوا ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہے یار، اور اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے، اور اس سے محبت کر کے دیکھو تو صحیح نا، اور اس سے محبت کر کے دیکھو تو صحیح نا، اور اس کو اپنا کر دیکھو تو صحیح نا، اور کس طرح بلندیاں ہمارا قدم چومتی ہے اور کس طرح عزتیں ہمارے قدم چومتی ہے اور کس طرح مال و دولت یہ دنیا ہمارے پیچھے پڑتی ہے، اور اس قرآن کو تھام کر تو دیکھو نا۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ قرآن پر عمل کر لو اور میرے نبی کی سنتوں کو اپنا لو اور جس طرح مولوی صاحب نے کہا ہے اس طرح کر لو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کیا ان بیوقوفوں کی طرح ہم کریں اور جس طرح منافقین کہا کرتے تھے اور جس طرح مشرکین مکہ کہا کرتے تھے؟ اور قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں نا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ اور جب مشرکین مکہ کو کہا جاتا تھا کہ اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابو بکر ایمان لے کر آیا ہے اور جس طرح عمر فاروق ایمان لے کر آیا ہے اور جس طرح عثمان غنی ایمان لے کر آیا ہے اور جس طرح حیدر کرار ایمان لے کر آئے ہیں، اس طرح ایمان لے کر آؤ نا، اور جس طرح باقی صحابہ ایمان لے کر آئے ہیں اس طرح ایمان لے کر آؤ نا۔ تو وہ کیا کہتے تھے؟ اور یہ تو بے وقوف ہیں، نعوذ باللہ، کیا ہم ان کی طرح ایمان لے کر آئیں؟ آج کا ہمارا مسلمان بھی یہی کہتا ہے علماء کے بارے میں، اور یہ تو بے وقوف ہیں، انہیں کیا پتہ دنیا کا، اور انہیں تو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ان کی طرح ہم ایمان لے کر آئیں؟
اور جو قرآن کو تھامنے والے ہیں، جو قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، آج کا مسلمان انہیں بیوقوف کہتا ہے، آج کا مسلمان انہیں تنگ نظر کہتا ہے، آج کا مسلمان انہیں کہتا ہے کہ یہ تو پرانے لوگوں کی طرح چلنے والے ہیں۔ اور یاد رکھو، یاد رکھو، اور یہ قرآن آخر قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ یہ کوئی 1400 سال پہلے کے لیے نازل نہیں کیا تھا، یہ کوئی 100 سال کے لیے نازل نہیں کیا تھا، یہ 1000 سال کے لیے نازل نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن قیامت تک کے لیے نازل کیا ہے، اور قیامت تک جو اس قرآن کو تھامے رکھے گا وہی افضل ہے، وہی اعلیٰ ہے، وہی بہترین انسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے نا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور سب سے پہلی چیز قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ اور دوسری چیز میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، اور میرے نبی کی سیرت ہے، اور میرے نبی کی زندگی ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة۔ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے کہ میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو نا تو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور تم دنیا میں عزتیں چاہتے ہو نا اور میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے، اور تم کیوں میرے محبوب کی زندگی کو نہیں اپناتے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کا مسلمان ان دونوں چیزوں سے دور ہے، دونوں چیزوں سے دور ہے۔ نہ تو وہ قرآن کو سینے سے لگا رہا ہے، نہ وہ آقا دو جہاں کی سنتوں کو سینے سے لگا رہا ہے، نہ قرآن کو اپنانے کے لیے تیار ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ سوائے اپنے آپ کے اور کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے۔ ہماری تو دنیاوی کامیابی بھی اسی کے اوپر ہے، ہماری تو اخروی کامیابی بھی اسی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمارے لیے جو بنایا ہے، یہ دنیا جو ہمارے لیے بنائی ہے نا، یہ اس کا دار و مدار بھی آخرت کے اوپر ہے، آخرت کے اوپر ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ یہ تو ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ اس نے اتنے پیسے کما لیے، اس نے اتنے پیسے کما لیے، وہ اتنا مالدار بن گیا، وہ اتنا مالدار بن گیا، اوئے ہوئے کیا ہو گیا؟ اتنا مالدار بن گیا تو کیا ہو گیا؟ اور میرے پاس اگر قرآن ہے نا تو میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرے پاس اگر میرا ایمان محفوظ ہے نا تو میں اس سے زیادہ مالدار ہوں، اور میرے پاس اگر شریعت ہے نا تو میں اس سے زیادہ مالدار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو یہی کہوں گا کہ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔